السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا اصل نام حضرت عمر تھا۔ آپ نہایت ہی حسین، بہادر، سخی، مہمان نوازی اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ مکہ میں جب قحط پڑ گیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ طریقہ اپنا لیا کہ سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو چور کر ڈالا اور وہ اہل مکہ اور غریبوں کو کئی بار کھلایا۔ ہاشم کے معنی چور کرنے کے ہے، اسی بنا پر آپ کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ جوان بہادر تھے، نور نبی آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا۔ بنی اسرائیل علماء اور حکماء آپ کو دیکھتے تو عزت اور تکریم کی خاطر ان کے ہاتھ چومتے۔ قبیلائی عرب کے بڑے بڑے سردار اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کرتے۔ شاہ روم نے اپنی شہزادی کے رشتے کی پیشکش کی۔ ان تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح نور نبوت ان کی طرف منتقل ہو جائے۔ ہاشم پہلے سردار تھے جنہوں نے سال میں 2 مرتبہ تجارت کا دستور جاری کیا، موسم گرمی میں شام کی طرف اور موسم سردی میں یمن کی طرف اور حبشہ کی طرف۔ ایام حج میں ہاشم حاجیوں کی بہت خاطرداری کرتے، انہیں گوشت، روٹی، ستو اور کھجوریں کھلاتے اور پینے کے لیے آب زمزم دیتے۔ ہاشم تجارت کے غرض سے مدینہ ٹھہرے۔ وہاں آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کا نام سلمہ تھا۔ وہ شرم و حیا، دیانت اور شرافت کی پیکر تھی۔ ہاشم نے انہیں شادی کا پیغام بھجوایا۔ اس طرح ہاشم اور سلمہ کا نکاح ہوا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مدینہ سے تعلق جوڑنے کے لیے پردہ غیب سے اہتمام فرمایا۔ ہاشم کچھ عرصہ وہاں رہے۔ حضرت سلمہ امید سے تھی کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر میں ایک سفید بال تھا، اسی لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ حضرت ہاشم کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ جب حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے تو آپ کے چاچا آپ کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ جب انہیں لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبد المطلب اونٹنی پر سوار تھے اور اپنے چاچا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سفر کی تھکان، چہرے پر مٹی اور یتیمی دونوں چہرے پر نمایاں تھی۔ تو لوگوں نے آپ کے چاچا سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ تو آپ کے چاچا نے حیا کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ بعد میں گھر پہنچ کر حضرت عبد المطلب کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے تو معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب آپ کے بھتیجے ہیں۔ اسی بنا پر آپ کا نام حضرت عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے تو قریش کے سردار بنے۔ آپ حسن و جمال کا پیکر تھے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی اپنے باپ سے بھی بڑھ گئی۔ آپ کا دسترخوان اس قدر وسیع تھا کہ آپ کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرندوں پرندوں تک پہنچ گئی۔ ان کے لنگر کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی آتا بھوکا واپس نہ جاتا۔ قبیلے جرہم یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں قحط پڑا تو یہ لوگ وہاں سے نکلے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات اماں حاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ زمزم کا کنواں دیکھ کر ان لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا اور یہی کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو یہ لوگ مزید اور بلندی پکڑ گئے، یہاں تک کہ بنی اسماعیل کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ لوگ غالب آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب قبیلوں میں بکھر گئی۔ جرہم کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو بنو اسماعیل کا اتحاد رنگ لایا۔ چنانچہ وہ پھر اپنے مرکز کے امین بنے اور قبیلہ جرہم کو نکال دیا۔ قبیلہ جرہم والوں نے جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سونے کے 2 ہرن کعبۃ اللہ کی قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رویہ صلیحہ کے ذریعے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔
حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کو کھولنے کا حکم دیا۔ 4 مرتبہ آپ کو اس کا اشارہ اور حکم ملا، یہاں تک کہ آپ کو اس جگہ کی نشانیاں تک بتائی گئی۔ جب حضرت عبد المطلب کنواں دریافت کرنے کے لیے بتائی ہوئی جگہ کھودنے لگے تو قریش کے لوگوں نے سخت مخالفت کی، لیکن آپ نے اور آپ کے بیٹے حارث نے نشان کے مطابق اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعد میں کنویں کے قریب حوض بھی تیار کروائے۔ حاسدوں نے شرارت شروع کر دی اور رات کے وقت آ کر جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ خراب کر کے چلے جاتے۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، وہ ایسی قبول ہوئی کہ جو شخص اس حوض میں نہاتا وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا۔ آب زمزم کا کنواں کھودتے وقت حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کا معاون صرف ان کا بڑا بیٹا تھا۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عنایت فرمائے جو میرے دستے بازو بنے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ جب ان کی آرزو پوری ہو گئی تو انہوں نے 10 کے 10 بیٹوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی نظر کی حقیقت بیان کی۔ سب نے ایک آواز میں ہو کر کہا کہ ہم قربان ہونے تیار ہیں، آپ اپنی نظر پوری کریں۔ چنانچہ کورا ڈالا گیا تو کورائے فال حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب اپنے عزیز ترین بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے چلے۔ تاریخ میں 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی بہنوں نے واویلا کیا اور انہیں بچانے کے لیے حضرت عبد المطلب کی منتیں کرنے لگی۔ دوسری روایتوں کے مطابق آپ کے قبیلے نے سوچا کہ اگر اس طرح یہ رسم چل نکلی تو ہر کسی کو اپنا عزیز قربان کرنا پڑے گا، اس طرح نسل انسانی متعادر ہوں گی۔ چنانچہ ان تمام لوگوں کے پرزور اصرار پر حضرت عبد المطلب اپنے اس کام سے باز آئے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ خون بہانے پر کورا ڈالا جائے۔ اس زمانے میں ایک شخص کے بجائے 10 اونٹ ہوا کرتے تھے، چنانچہ کورا ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب 10 اونٹ کورا ڈال کر نکالتے گئے۔ اتفاق ایسا کہ ہر ایک مرتبہ کورائے فال عبداللہ کے نام سے نکلتا۔ بالآخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر کورا ڈالا گیا، اب کورائے فال اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی اور آپ سلامت رہے۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی دوستوں میں شیئر کرنا اور ان تک ضرور پہنچانا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔